ابن مریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور شکایت کی ہوگی کہ چراغ مصطفی لے کر ابو لہبی کیوں آگ لگاتی پھر رہی ہے، کیوں آگ لگاتی پھر رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے، انتہائی مشکور ہوں علامہ صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمیں جوائن کیا ہے حسن الیاس صاحب نے، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، سر آغاز آپ سے کروں گا، دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیوں یہ بات ہم اپنے لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں کہ بطور ایک میجورٹی مسلم سٹیٹ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں؟ ہاں البتہ جہاں پر ہمارے شاعر دین کو نقصان پہنچانے کی بات ہو تو قانون حرکت میں آنا چاہیے، لیکن کیا ایسے موقع پہ قانون خود کو ہاتھ میں لینا، مجمع کا خود کو قانون سے بالاتر سمجھنا، کیا یہ درست ہے علامہ صاحب؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق جس طرح ابھی آپ مینشن کر رہے تھے بالکل واضح ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کے تحت اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ جبراً ان کو ہم اپنے مذہب میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی ہم ان کے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کی ہم وائلیشن کر سکتے ہیں، جن میں ان کی عبادات کا، ان کی عبادت گاہوں کا، ان کی رسومات کا اور ان کے معاملات کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ حرمت قرآن مجید کا مسئلہ ہو یا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، جس شخص نے بھی توہین کا ارتکاب کیا ہو اسی کو انویسٹیگیشن کے بعد قرار واقع سزا ملنی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا عمل جس کے نتیجے کے اندر پوری کمیونٹی کو ہراساں کیا جائے، پوری کی پوری کمیونٹی کو تھریٹ کیا جائے، یا پوری کمیونٹی کی املاک کو، ان کی جانوں کو جو ہے وہ ایک انسیکیورٹی کا ان کو احساس دلایا جائے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اور یہ بات ہمیں بہرحال ایڈمٹ کرنی پڑے گی، ہمارے ملک کے عمومی حالات اس قسم کے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے مسیحی برادری کے لوگ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ہمارے ساتھ معاملات بھی ہیں، وہ ہمارے دفاتر میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حرمت قرآن سے متعلق معاملہ ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اگنورنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اشتعال پایا جاتا ہے، غصہ اور اینگر پایا جاتا ہے، اور وہ فقہی احکامات سے اور اسلامی احکامات سے نابلد ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ان لوگوں کے اکسانے کے اوپر جو ملک کے اندر وحدت کو، انٹیگریٹی کو جو ہے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کئی ہمارے مخالفین کے عناصر اور ان کی ایجنسیاں اور جو ان کے ادارے ہیں، ان کے نمائندگان جو متحرک رہتے ہیں۔ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور دیگر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ اور دیگر کئی لوگوں کے ساتھ کئی محاذوں پہ کنفرنٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس موقع کے اوپر ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں اور جو سزا کیا ہے؟ جن کے اندر پہلے دین میں اس کی سزا بھی مختص کی گئی ہے؟ بالکل میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ جو بندہ بھی فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے احکامات بالکل واضح ہیں، یا اسے قتل کر دیا جائے، یا اسے صلیب دے دی جائے، یا اس کو جلا وطنی کو پرمادہ کر دیا جائے، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ چیز کی جزا ہے جو انہوں نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا۔ اور اکل اور اینا کا واقعہ بالکل واضح ہے، جب چرواہوں نے اس حوالے سے جو غیر انسانی اقدامات کیے اور باقاعدہ طور کے اوپر جو چرواہوں کا مال لے کے جو تھے وہ لوگ جو دوڑ گئے، جن کو باقاعدہ طور مدینہ طیبہ کے یہ انوائرمنٹ کے اندر ایک پناہ دی گئی تھی، تو اس موقع پر ان سے بڑا شدید قسم کا انتقام لیا گیا، ان کے باقاعدہ طور کے اوپر ان کی آنکھوں کے اندر بھی سلائیاں پھیر دی گئی تھیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایگزمپلری قسم کی پنشمنٹ دینا، یہ بات بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جان کا بدلہ جان یا فساد فی الارض کے مرتکبین کا کڑا احتساب کرنا، یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس والے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جہاں پر حرمت قرآن مجید کے مجرم جو ہے اکاؤنٹیبل ہیں لاء کے سامنے، وہاں پر وہ لوگ بھی بڑی شدت کے ساتھ اکاؤنٹیبل ہیں جنہوں نے ان کی املاک کو یا ان کی جانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کا پیغام جو ہے اس کے اندر مساوات بنی آدم کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ اسلام ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے دنیا کے ٹرمز کا، تو اس کے اندر جو ان کو فنڈامنٹل رائٹ جو ہمارے دین نے دیے ہیں یا ہمارے آئین اور ہمارے مذہب نے دیے ہیں، ان کو وائلیٹ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حسن الیاس صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حسن الیاس صاحب، کیوں ہم اپنے لوگوں کو یہ شعور کیوں نہیں دے پائے ہیں؟ مطلب کیوں ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی نوبت آئے گی یہ وہ کام ہے جس کو دین کی نصرت کہا جاتا ہے؟ مطلب دین کی نصرت جو ہے وہ اگر ہم نے سیکھنی ہے صحابہ کرام سے سیکھی جائے نا۔ یہاں پہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو جو کہ مبینہ طور پہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے اس کو اگر ہم خود مار دیں گے تشدد کا نشانہ بنا کے، تو یہ دین کی نصرت ہے، یہ مدد ہے دین کی، ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے چاہے عام زندگی میں جتنے مرضی گناہ کرتے ہو ہم۔ یہ تاثر کیوں بن چکا ہے عام عوام کے ذہن میں؟
देखिए, सोसाइटी का जो भी रद्द-ए-अमल सामने आता है उसके कुछ गहरे इल्मी फ़िक्री पहलू होते हैं। अगर आप उन पर नज़र ना रखें और सिर्फ मज़म्मत दर मज़म्मत पर कायम रहें तो इससे मसला हल नहीं होगा। हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो उलमा हैं उन्होंने एक मज़हबी माहौल पैदा किया है। उस मज़हबी माहौल के पीछे उनकी एक ख़ास मज़हबी फ़िक्र है। वो मज़हबी फ़िक्र ये है कि दीनी मामलात के अंदर बहुत लंबे अरसे तक उलमा को ये हैसियत हासिल रही कि वो लोगों का फैसला करें। जुडिशरी उनके हाथ में थी। ठीक है। स्टेट स्ट्रक्चर तब्दील हुआ, ज़माने का जबर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब वो उनके हाथ में नहीं रहीं। मजहबी मामलात में उलमा अपनी अथॉरिटी को सेंडर करने पर तैयार नहीं हैं। अगर वो तैयार नहीं हैं तो फिर वो इन चीज़ों को ग्लैमराइज करते हैं, अपनी निज की मजालिस में करते हैं, अपने जुम्मों के खुतबात में करते हैं। वो ये बताते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन से लेकर मुमताज़ कादरी तक और आमिर चीमा से लेकर ये बाकी जितने आशिकान रसूल हैं, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने के बाद वसूल करते हैं, कब्र से खुशबुएँ आती हैं, इनके जनाजे पढ़े जाते हैं, हमारे मुल्क के अकाबरीन इनके जनाजों में शरीक होते हैं। वो शख्स जिसको कत्ल कर दिया जाता है बेरहमाना, उस सलमान तासीर के जनाजे के लिए मौलवी नहीं मिलता, लेकिन मुमताज़ कादरी के जनाजे में पिंडी की गलियां भर जाती हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि हमारे उलमा ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात में अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेकर इकदाम कर देता है तो अगर हम ये देख रहे हैं सर, इसमें अक़लियतें निशाना बनती आई। मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। अक़लियतें निशाना बनती हैं, असल में निशाने तब्दील होते रहते हैं, जज्बात हुई हैं, कभी निशाने अपने बनते हैं, कभी निशाने गैर बनते हैं। अक़लियत का कोई सवाल नहीं है हमारे मुल्क में। ये मुल्क कौमी रियासत है। इस मुल्क में कोई हमारा दरियुजा गर बाजगुजार और कासा गदाई लेके हुकूक मांगने नहीं आया। कौमी रियासत है, मसीही बराबर के शहरी हैं, हमने उनको कोई हुकूक नहीं देने। वो हुकूक वही उनके हैं जो हमारे हुकूक हैं। हम लोगों ने एक माहौल पैदा किया है यहाँ पर। मैं आपसे दयानतदारी से पूछता हूँ, कानून हरकत में आता, उसको पकड़ के ले जाता, क्या हुआ है? जरा ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। 1400 से ज़ायद तौहीन मज़ाहिब के केसेस यहाँ मौजूद हैं। अदालतों की राहदारियों में मार देते हैं उनको, वकील कोई नहीं मिलता, जज डरते हैं फैसला करते हुए, इसलिए कि उलमा ने एक माहौल पैदा किया है। वो जज गुस्ताख ठहरा दिया जाए। लेकिन इस बार तो आपने विटनेस ही किया कि मुझे हो सकता है गलत हूं मैं, लेकिन मैंने जितना विटनेस किया, उलमा जो हैं वो पुलिस के साथ खड़े थे, वो इसके खिलाफ बात कर रहे थे, और इस दफा जो रिएक्शन उलमा का आया है वो बहुत मुख्तलिफ है। ये रिएक्शन वाकई की मुजम्मत का है। मैं बुनियाद में आपसे पूछता हूँ कि मुमताज़ कादरी इस मुल्क के अंदर एक कातिल था कि नहीं था? उसका जनाजा किसने पढ़ाया? किसने उसको ग्लोरीफाई किया? किसने ग्लैमराइज किया? ये जितने वाकयात इससे पहले होते रहे, इस वक्त जबर है ज़माने का, मीडिया का जबर है, चीजें सामने आ जाती हैं। अच्छा, जो एक काम करते हैं अलियास साहब, एक काम करते हैं, ठीक, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से पूछते हैं कि क्या वो भी ऐसे ही गैर मुतमईन हैं उलमा के किरदार से जो अब तक उन्होंने निभाया? अल्लामा साहब देखें जी, असल बात यह कि मैं समझता हूँ कि इस बहस में कंफ्यूजन पाई जा रही है। जो उन्होंने मुझसे पहले जो आर्गूमेंट्स दिए हैं उनका करंट वाक़े का अपना ताल्लुक नहीं है। एक वाक़या जिसमें एनोनिमिटी पाई जाती है, एक वाक़या जिसके अंदर अभी जो है मुजरम का तयन करना मुमकिन नहीं है, वहां पर जो मैस के जरिए जस्टिस करने की कोशिश करना बिल्कुल ज्यादती की बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक आदि अलमदीन शहीद ने जिस दौर में काम किया, क्या ब्लास्फेमी लॉज मौजूद थे? उनके पास कौन सा रास्ता जिसके जरिए वो रंगीला रसूल लिखने वाले खबीस इंसान को जो है या शात में रसूल को अंजाम तक ना पहुंचाते? तो मैं ये बात समझता हूँ, अगर आप सलमान तासीर की बात भी करते हैं तो सलमान तासीर साहब के साथ कई ऐसे बयानात थे जो गैर दिमदराना भी थे, और वो एक और काम करते हैं। ये वो नफ्सियात है जिसकी तरफ मैं निशानदही करना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन ये वो नफ्सियात है। हम शायद गलत जगह पे चले गए। जी जी इलियास साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं। जी, मैं जवाब देता हूँ। देखा आपने, एक कलमा मुंह से नहीं निकला मुजम्मत का। गाजी इल्मुद्दीन शहीद करार दिया गया और वालिहाना अकीदत का इजहार किया गया मुमताज़ कादरी से। क्या फ़र्क है उनमें? क्या फ़र्क है उनमें? मैं आपसे पूछता हूँ। यही कुछ तो उन्होंने किया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिन लोगों के साथ ये मामला किया है उस पे उलमा को इत्मीनान था। तो ये वो तज़ाद है जिसकी तरफ मैं निशानदही करना चाहता हूँ। वो तज़ाद जो आप माशरे को देते हैं और ये बताते हैं कि असलन तो जिस शख्स पे इल्ज़ाम लग चुका है वो मुबाहुद्दम है,
اس کا خون ہدر ہو چکا ہے. تم مار سکتے ہو تو مار دو, نہیں مارتے تو عدالتوں میں مر جائے گا, نہیں ہوا تو کال کوٹریوں میں سڑ کے مر جائے گا. وہ اس کا فیصلہ زمین کے پیٹ سے اکھاڑنے کا ہو چکا ہے. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ سوچ ہے جو اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا, مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو روز بروز آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ملک میں, یہ جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے, یہ جو گلی محلوں میں, چوک چراہوں میں اور دیوانوں اور ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کر ایک تحکم کی نفسیات, ڈرتے ہیں لوگ بات کرتے ہوئے کہ ہم پہ بھی فتویٰ نہ لگا دیں مولوی, ہم کو بھی گستاخ نہ قرار دے دیں. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ خوف کی فضا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں اور ایک گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی اور اس پہ حق تلفی شروع کر دیں, کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ پیچھے سے رہا تو کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے, یہ وہ تضادات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا تھا. اور بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا نظریہ اصول میں تو سمجھ میں نہ آئے, اطلاق میں آگے کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اقدامات کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت اقدام کر رہے تھے اس وقت ان کی نظر میں ٹھیک تھے. تو یہ کیسے غلط ہو گئے جنہوں نے اقدام کیا؟ آخری بات عرض کر دوں کہ ہمارا ملک اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے اس میں جو کردار علماء کا رہا اس سے آگے بڑھ کے ریاستی اداروں نے ایک کردار نبھایا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی اس دوغلی پالیسیوں کے تحت ان تضادات سے بھری ہوئی فکر کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. ابھی دیکھیے حال میں ان سیاستدانوں کو بھی عقل نہیں آتی, ان کی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں, یہی لوگ آگے فتوے دیتے ہیں, یہی لوگ دھرنے دیتے ہیں اور گستاخیوں کے الزام لگاتے ہیں, پھر بھی وہی کام کرتے ہیں. ابھی حال میں 3 دن پہلے ایک بل پاس کیا اور اس میں کیا ہے جی, الزام لگ جائے کسی پہ, اس کی نیت, اس کے محرکات, اس کا ارادہ, اس کا کنڈکٹ, اس کا کردار کچھ زیر بحث نہیں ہے, عمر قید کی سزا دے دی جائے گی. اور بھائی جس بندے کے بارے میں آپ نے طے کر لیا کہ اس کو عمر قید دینی ہے, کیوں نہیں اٹھیں گے لوگ اس کو مارنے کے لیے؟ جب آپ یہ بتائیں گے ان کو کہ اس کو مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی, اور جن لوگوں نے مارا وہ شہید ہیں ان کی نظر میں. تو میں آخر میں عرض کروں گا کہ یہ تضادات ہیں, یہ تضادات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں پر پہنچا ہے, اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال خود یہاں گفتگو میں سامنے آ چکی ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, انتہائی مشکور ہوں آپ کا, آپ نے وقت دیا. کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا, یہ بحث بہت لمبی جا سکتی تھی, لیکن الیاس صاحب آپ کا بھی بہت سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.